بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران پڑھنے کے فوائد و برکات کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص آل عمران کی آیت 6 تا 8 کو بروز جمعہ سبز کاغذ پر زعفران اور گلاب سے تحریر کرے اور آب جاری سے دھو کر 7 دن تک قبل از طلوع نہار منہ پیتا رہے اور ان ایام میں کسی قسم کا گوشت نہ کھائے تو اس کا حافظہ بہت بڑھ جائے گا اور ذہن میں جودت پیدا ہوگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص آل عمران کی آیت 7 کو کسی گمشدہ چیز کے لیے پڑھے تو خدا تعالیٰ اس کی وہ چیز پھر اسے واپس فرما دے گا۔ لازم ہے کہ جب آیا مذکورہ کی تلاوت کر چکے تو یوں کہے: یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالک انک علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی شخص حصول کیمیا کا طالب یا کوئی راز دریافت کرنا چاہے تو اول غسل کرے اور 40 دن لگاتار روزے رکھے اور غذائے حلال و طیب سے روزہ افطار کرے۔ ہر شب سوتے وقت سورہ شمس اور ضحیٰ، علم نشرح 7 مرتبہ پڑھنے پر مداوت کرے اور ان صورتوں کے بعد 7 مرتبہ آیت مذکورہ قال اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک پڑھتا رہے اور 7 بار درود شریف پڑھ کر خدا سے حصول مطلوب کے لیے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ بحالت بیداری یا خواب میں کوئی شخص اسے بتا جائے گا اور مقصد حاصل ہوگا۔ طبرسی تفسیر مجمع البیان میں پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ سے ایک حدیث نقل ہے جس کے مطابق جو شخص سورہ آل عمران کی تلاوت کرے خداوند عالم ہر آیت کے بدلے میں اس شخص کے لیے پل صراط سے عبور کرنے کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر اکرم سے منقول ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ آل عمران کو جمعہ کے دن پڑھے تو اس دن سورج غروب ہونے تک خدا اور فرشتے اس شخص پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب پارہ نمبر 4 کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بقیہ سورہ آل عمران، ابتدائے سورہ نساء اور سورہ آل عمران کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے فضائل، باہمی جوڑ یعنی اتحاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں 3 غزوے، کامیابی کے 4 اصول بتائے گئے ہیں۔ خانہ کعبہ کے فضائل، یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ باہمی جوڑ جسے اتحاد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو جو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بہترین امت ہے کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ 3 غزوے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد۔ 5 کامیابی کے 4 اصول بتائے ہیں: صبر، مصابرہ، مرابطہ، تقوی۔ مصابرہ، ایک دوسرے کو کسی صبر کرنے کا کہنا، صبر خود اسی مصیبت پر صبر کرنا، اور تقوی آپ جانتے ہیں کہ نیکی کا کام کرنا اور برائیوں سے بچنا۔ مرابطہ، دشمن کے لیے تیار رہنا یا آپس کا تعلق بہتر بنانا، رابطہ رکھنا ایک دوسرے سے۔ دوسرا حصہ سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے، اس میں 4 باتیں: یتیموں کا حق، ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے۔ 2 تعدد ازواج، ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے بشرط ادائیگی یہ حقوق شرط ہے۔ تیسرا میراث کے بارے، اولاد، ماں باپ، بیوی، کلالہ کے حصے میں بیان ہے، اس قید کے ساتھ کہ پہلی وصیت ادا کر دی جائے۔ 4 محرم عورتوں کے بارے میں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں یعنی جن کا اپنے دودھ پیا ایک بندے نے، اس کی سگی ماں کا دودھ نہیں ہے، کسی اور خاتون کا دودھ پیا، وہ رضاعی ماں ہوتی ہے۔ رضاعی بہنیں
اسی عورت کا جو پیا اس کی بیٹیاں اسی کے لیے بہنیں ہوں گی، اس کو رضائی بہنیں کہتے ہیں۔ سات سوتیلی بیٹیاں یا بہویں یہ سب کے سب محرم عورتیں ہیں۔